نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم درس قرآن کی ایک اور نشست میں مجلس میں حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 79 تک کا بیان مکمل کر لیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انسان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھلائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسے انسان اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کرے، اپنی پلاننگ کی طرف منسوب نہ کرے کہ یہ جو عزت، یہ جو کامیابی مجھے ملی ہے یہ میری پلاننگ کی وجہ سے ملی ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ملی ہے۔ اور کبھی جو ہے برائی پہنچے، کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری اپنی شامت اعمال ہے، میرے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے اپنے نفس کی خرابی کی طرف انسان منسوب کرے۔ ہے تو ہر چیز حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہی، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، لیکن جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا کہ اکثر جو ہمیں مصیبتیں آتی ہیں اور اکثر جو ہمیں جو تکالیف آتی ہیں اس میں ہمارے اپنے اعمال کا عمل دخل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسا ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہاری اپنی جو شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اکثر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ آنے سے پہلے ہی، یہ اس کا ہم پر فضل ہے، احسان ہے، اس کی ہم سے محبت ہے کہ وہ ہم تک اس مصیبت کو پہنچنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے۔ تو بہت ساری مصیبتیں تو آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہیں، جو آتی ہیں ان میں سے بھی اکثر اللہ نے فرمایا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس میں ہمارا یعنی کہ عمل دخل زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو اس میں اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اگر تھوڑی احتیاط برتیں تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آفاقیت اور ہمگیریت ہے، کمپریہنسونیس، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی وہ کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلہ، کسی ایک علاقہ، کسی ایک ملک، کسی ایک خطے کی طرف نہیں نبی بنا کر بھیجے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو للناس، پوری مین کائنڈ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہ جو ہم مین کائنڈ کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، تو اس میں جنات بھی شامل ہیں۔ کیا؟ جنات بھی شامل ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک سورہ الجن جو ہے قرآن پاک میں پوری سورت ہے، اور واقعہ مذکور ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا ایک گروہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو وہ رک گئے، ٹھہر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تلاوت کو سنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قوم میں جو ہے جس طرح ایک میسنجر ہوتا ہے وہ بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر بتایا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو اس کلام کے مماثل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تغلیباً انسان کا ذکر کر دیا، جس طرح مرد کا ذکر ہو جاتا ہے تو عورت اس میں شامل ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عورت کا ذکر علیحدہ سے قرآن پاک میں جگہ جگہ نہیں آیا، مرد کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخاطب جو ہے وہ مرد ہیں، عورتیں جو ہے اس سے باہر ہیں، نہیں، وہ مرد کا ذکر کر کے، مومن کا ذکر کر کے مومنات اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، مسلم کا ذکر کر کے مسلمات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ جو خواتین تھیں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ مردوں کی بات، جب بھی قرآن کی آیت صیغہ جو ہے وہ مذکر کا ہوتا ہے تو ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہوتا، تو ایک طرح سے تھوڑا سا جو ہے ایک پیار بھرا شکوہ جس کو آپ بولتے ہیں
وہ خواتین کی طرف سے ہوا. تو اللہ رب العزت جو کتنا محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے, اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے پوری آیات نازل فرما دی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر مذکر مؤنث یعنی کہ ذکر کرنے والے مرد, ذکر کرنے والی عورتیں, مسلمان مرد, مسلمان عورتیں, مومن مرد, مومن عورتیں, روزے دار مرد, روزے دار عورتیں, اللہ اکبر, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے کی عورتیں, یعنی سب دونوں کو پھر جو ہے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. اور یہ خواتین کی اس یعنی کہ ایک پیار بھری اور محبت بھری ایک شکایت کہہ لیں. اب ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کی جو ہے اب یا تو مذکر کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے یا مؤنث کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. اب ہر آیت کے اندر جو ہے مذکر کا بھی استعمال ہو, مؤنث کا بھی استعمال ہو, تو وہ ایک عبارت میں, نثر میں وہ حسن اور وہ خوبصورتی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو صیغہ مذکر کا اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے, لیکن تغلیباً, اور اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ ہمگیر رسالت ہے, آفاقی رسالت ہے. وہ آپ جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول امام الثقلین. کیا؟ امام الثقلین, یعنی انسانوں کے بھی اور جنات کے بھی. پھر اللہ فرمایا کہ وکفا باللہ شہیدہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے گواہی میں کافی ہے. آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. کسی اور کو گواہی کوئی دے یا نہ دے, لیکن اللہ کی گواہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, کیونکہ اللہ نے ہی آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے, تو گواہی بھی اسی کی چلے گی. ٹھیک ہے نا, جب اللہ کی گواہی آ گئی تو پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگلی آیت جو آج ہمارا یعنی کہ جہاں سے بیان شروع ہوگا, اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. ومن تولا, اور جس نے روگردانی کی, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. یہ بات بھی شاید ہم نے کر لی تھی کہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, مقصد یہ کہ آپ سے اس بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ انہوں نے آپ کے پیغام کو کیوں نہیں مانا, آپ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے. اس بات کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام ہے کہ اپنا جو میسج ہے اللہ کی طرف سے, جو میسج آپ کو ملا ہے, اس میسج کو بلا چون و چرا, من و عن اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیں. بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اس پر جو ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں, ایمان لے کر نہیں آتے, اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مثال تو ایک ٹیچر ہوتا ہے. ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جب کلاس میں آتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو لیسن ڈیلیور کرتا ہے ہی نہیں کرتا. اب وہاں پر 20 جو ہے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اس کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے, اپنے نوٹس بھی بنا لیتا ہے. ایک بچہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنتا بھی نہیں ہے, نوٹس بھی نہیں بناتا. ٹھیک ہے نا. اب وہی کلاس ہے, اس میں جو ہے جو بچے محنت کر رہے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں, اور کچھ بچے جو ہے وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں, یا کچھ بچے اسی سیشن میں سے, اسی کلاس میں سے ہائی گریڈز لے لیتے ہیں, اے اسٹار, اے پلس. ٹھیک ہے نا. اور کچھ بچے سی ڈی کے اندر ہوتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچر کا کام تو جو ہے لیکچر ڈیلیور کرنا تھا, اس نے تو سب کے لیے ایک ہی جیسا لیکچر دیا تھا, لیکن جو ریسیپشن ہے وہ مختلف ہے. کوئی اس کو بہت اچھی طرح سے ریسیو کر رہا ہے, بہت اچھی طرح سے ڈائجسٹ کر رہا ہے, اس کو کلاس میں سمجھ بھی رہا ہے, اس کے اچھی طرح نوٹس بھی بنا رہا ہے, گھر پر جا کر بھی وہ محنت کر رہا ہے. تو دیکھیں اس کے گریڈ جو ہے وہ اچھے آ رہے ہیں. اور اسی کلاس میں اسی ٹیچر کا ایک شاگرد وہ فیل بھی ہو رہا ہے یا
چھوٹے گریڈ بھی لے کر آ رہا ہے. اب اس میں قصور استاد کا تو نہیں ہے نا. استاد کا کام تھا کہ اس یعنی کہ سبجیکٹ کو ان تک پہنچا دینا، اس کو پڑھا دینا، ان کو سمجھا دینا. اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب آگے والے جو ہیں ان کے اوپر منحصر ہے وہ کتنا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کتنا اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اس پر مزید محنت کرتے ہیں اور اچھے گریڈز لے کر آتے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچا دیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے نا، اس سے آگے کی ذمہ داری نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا آیت نمبر 81 میں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ. اب وہی منافقوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر پھر کہ منافق جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ طاعتن، کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، ہم نے آپ کی اطاعت کر لی، ہم نے آپ کا حکم مان لیا. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جب باہر جاتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی کرتا ہے، سازشی مشورے کرتا ہے. یعنی کہ جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، اپنے دوستوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، منافقوں کے اندر، دوسرے منافقوں کے اندر بیٹھتے ہیں، تو آپ کی مجلس میں کیا کہا تھا کہ ہم نے آپ کی اطاعت کر لی، ہم نے آپ کی بات مان لی. لیکن جب اپنے دوستوں کی سنگت میں، صحبت میں اور مجلس میں ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر وہی سازشیں کرتے ہیں، فسادی باتیں کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اسی کو منافقت بولتے ہیں کہ ظاہر میں آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم نے مان لیا لیکن دل سے نہیں مانا. اسی کو منافقت یعنی کہ ڈبل فیس ہونا، دو منہ کا ہونا، یا ایک بندے کی پرسنالٹی کے دو الگ الگ جو ہے مختلف ایسپیکٹس ہونا، حصے ہونا. کہ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں گھر کے اندر بہت برے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بہت برے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے برے ہوتے ہیں، لیکن باہر جا کر وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. باہر جب دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان جیسا کوئی شخص نہیں ہوتا. لوگ جو ہے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار اس جیسا تو کوئی دوست نہیں ہے، اس جیسا تو کوئی یار نہیں ہے، یہ تو یاروں کا یار ہے، دوستوں کا دوست ہے. بس میں لیکن گھر کے اندر وہ کچھ اور ہیں. تو یہ بعض اوقات جو ہے طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر، کریکٹر کے اندر دوئی ہوتی ہے. تو اس کو منافقت بولتے ہیں. یہ عملی منافقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کا جتنا زیادہ حق ہو اس کے ساتھ آپ اتنا ہی زیادہ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں. سب سے اچھا جو ہے حسن سلوک کا استحقاق آپ کے والدین رکھتے ہیں، آپ کے بیوی بچے رکھتے ہیں. تو آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے نہ ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے نہ ہوں، اور باہر جا کر اپنے دوستوں کے اندر آپ خوب ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے گپیں لگا رہے ہیں، ان کو کھانے کھلا رہے ہیں، ان کو دعوتوں میں لے کر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ آؤٹنگ کر رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور آپ کے گھر والے جو ان چیزوں کو ترس رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو منافق تھے جب آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم نے مان لیا. اور جب اپنے منافق دوستوں کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے تو سازشی مشورے کرتے تھے، پلاننگ، خفیہ پلاننگ کرتے تھے. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے رہتے ہیں. جو ساری رات بیٹھ کر جو وہ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو لکھ رہا ہے. فَعَارِضْ عَنْهُمْ، پھر اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں فَعَارِضْ عَنْهُمْ. اب دیکھیں نا، اب سارا تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر ان کا جو کریکٹر ہے وہ بیان کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں فرما رہا کہ ان کی گرفت فرمائیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے فَعَارِضْ عَنْهُمْ، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، یعنی اعراض کیجئے، اگنور کیجئے، گرفت نہ کیجئے. فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. کیونکہ اصل بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے. جب انسان
لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ بھروسہ ٹوٹتا ہے تو وہ شیٹر ہو جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن جن کا بھروسہ ہی اللہ پر ہو تو اللہ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا. جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے، اللہ کافی کارساز ہے. اللہ تمہارا مددگار ہے، کارساز ہے، اور وہ اکیلا ہی کافی ہے. تمہیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ضروری ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان پر آپ یعنی کہ ان پر اعتماد ہو، ان پر بھروسہ ہو، اور اللہ پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ نہ ہو تو یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی بھی بنتے ہیں، مددگار بھی بنتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر چلتے بھی ہیں، لیکن ہمارا اصل بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ جی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، جس طرح وہ کہتے تھے یہ کوئی آتا ہے ان کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، کوئی ایک جو ہے وہ اجمی مرد ہے وہ آ کر جو ہے پڑھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، من جانب اللہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا، قرآن پاک اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں، اس میں جگہ جگہ کنٹرڈکشنز ہوتی، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہوتی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کے قرآن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک پڑھو گے، تمہیں کوئی اختلاف کوئی کنٹرڈکشن نہیں ملے گی. یہ ہے قرآن پاک کا اعجاز. ورنہ انسان جو ہے ایک کتاب لکھتا ہے تو کئی جگہوں پر وہ اپنی ہی بات سے کنٹرڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں. لیکن قرآن پاک میں جو فیکٹس، جو ریالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں. سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک بندے کو ہو سکتا ہے وہ چیز صحیح طور پر سمجھ نہ آ رہی ہو اور وہ یہ کہے کہ جی یہ تو دو آیتیں ہیں، متعارض ہیں، کنٹرڈکٹ ہیں. ان میں کنٹرڈکشن ہوتی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے اس کو کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے جو ہے اس آیت کو اور جو جن آیتوں میں وہ تعارض دیکھ رہا ہے اگر اس کو صحیح طور پر پڑھے اور جو علماء ربانیین ہیں ان کی جو تفاسیر ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھے تو وہ جو اشکال ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، وہ تعارض دور ہو جاتا ہے، وہ کنٹرڈکشن ختم ہو جاتی ہے. کنٹرڈکشن ہوتی نہیں ہے، لیکن انسان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لیولز مختلف ہیں، ہر بندہ جو ہے ایک لیول کا نہیں ہوتا. تو اس لیے کبھی جو ہے اگر آپ کو بھی قرآن پاک کی دو آیتوں میں، دو مقامات میں، دو جگہوں میں کوئی کنٹرڈکشن بظاہر نظر آئے تو اس سے کنفیوز نہ ہوا کریں، آپ کے ذہن کے اندر اشکال پیدا نہ ہو، کنفیوژن پیدا نہ ہو. آپ کسی جاننے والے بندے سے پوچھیں کہ جی یہ پرابلم ہے، مجھے اس کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، تو اس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ یہ جو کنٹرڈکشن بظاہر نظر آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ اسکالر، وہ عالم پھر آپ کو بتائے گا. تو اپنے ذہن کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو پھر اس میں اختلاف تم پاتے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے تمہیں کسی مقام پر بھی اختلاف نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غور کرو، قرآن میں غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو. قرآن خود جو ہے تمہیں اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، کیونکہ اس کے اندر کوئی جو ہے کنٹرڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے خود دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے. قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ میں
اللہ کا کلام ہوں. قرآن کا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں اللہ کا کلام ہوں, اور اس کی دلیل بھی قرآن خود ہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھے الحم سے لے کر والناس تک پڑھو, میرے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, میرے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. تو یہ بات خود جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا کلام ہوں. کسی انسان کا ہوتا تو اس میں جو بہت سارے اختلاف تمہیں نظر آتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 83 میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. منافقوں کی جو ہے ایک نشانی اور بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے پاس جب خبر آتی ہے, چاہے وہ امن کی ہو, خوف کی ہو, وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں, اسپریڈ کر دیتے ہیں. تو کسی چیز کا آپ تک پہنچنا اور بغیر تحقیق کے, بغیر ریسرچ کے اس کو دوسروں تک پہنچا دینا, یہ منافقت کی علامت ہے. آج دیکھیں یہ منافقت کی علامت ہمارے مسلمانوں میں کتنی عام ہے. ایک خبر جو ہے کہیں سے مل جائے, ٹھیک ہے نا, ہم اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم اس کی جو ہے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم پہنچی اور ہم نے پھر جو ہے 10 جگہ آگے اس کو پھیلا دیا, 100 جگہ آگے پھیلا دیا, فارورڈ کر دیتے ہیں فٹافٹ. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ وَهُمْ نَادِمِينَ, کہ جب کوئی شخص جو ہے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی جستجو کر لیا کرو, تحقیق کر لیا کرو, اس کو ویریفائی کر لیا کرو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو ویریفائی نہیں کریں گے اور وہ چیز آپ سے آگے پہنچی اور وہ بات ٹھیک نہیں تھی, تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو کہاں سے آئی تھی, لوگ یہ دیکھیں گے کہ مجھے تو جو ہے عدنان صاحب نے پہنچائی. تو بیچ میں جو ہے شرمندہ کون ہوگا؟ جس نے ان کو پہنچائی. آپ کو کس سے ملی ان کو اس سے غرض نہیں ہے. آپ کے لیے, ان کے لیے جو ہے آپ ریلائبل ہیں, آپ ٹرسٹ وردی ہیں, ان کو آپ سے وہ چیز پہنچی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری تھی. آپ یہ کہہ کر جو بری ذمہ نہیں ہو سکتے تو جی مجھے تو آئی تھی میں نے آگے فارورڈ کر دی, مجھے تو یہ فلاں نے بتایا تھا میں نے آگے پھیلا دیا. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کو جو بھی خبر ملے, جو بھی بات ملے, آپ پہلے ٹھہر جائیں تھوڑا سکون سے. جو ہے کوئی آپ کو توے پر تو نہیں بیٹھے ہوئے پاپ کارن کی طرح جو ہے, تو آپ تھوڑا صبر کر لیں نا, سکون سے جو ہے اس کو ویریفائی کر لیں, تحقیق کر لیں. اور اگر وہ خبر درست ہو اور دوسروں کو بتانا مناسب ہو, کیونکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ تک پہنچی ہے آپ نے آگے پہنچانی ہی پہنچانی ہے. بعض چیزوں میں پردہ داری بھی رکھنی پڑتی ہے. بعض باتیں آپ کو ایسی پتہ لگتی ہیں جس میں دوسرے کی جو ہے بے پردگی ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ لگ گیا, آپ اس کو اپنے سینے کو اس کی جو حفاظت گاہ بنا لیں, اس کو اپنے تک رکھ لیں, نہ آگے پہنچائیں. جب ہم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں, آج اگر جو ہم نے گناہ کیے ہیں لوگوں کے سامنے آ جائیں تو لوگ تو ہمیں جو تھو کریں. کون شخص ایسا ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہے جس سے زندگی میں جو ہے کوئی غلطیاں نہ ہوئی ہوں؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اللہ جو ہے پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے, اور جو اللہ کی صفت کو اختیار کرتا ہے, آگے اللہ کی مخلوق کے عیبوں کو چھپاتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ کی صفات کو اپنائیں. تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو, اللہ کی صفات کو اپنائیں. تو فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی ہو, خوف کی ہو, تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت, اس سے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے کوئی خبر ایسی ہوتی ہے اور وہ اگر پھیل جائے تو لوگوں کے حوصلے اس سے کمزور پڑ جاتے ہیں, لوگوں کے اندر بددلی پیدا ہو جاتی ہے, لوگ ڈر اور سہم جاتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا قوم عمالقہ کی طرف,
کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ وہ کیسے ہیں، ان کی تیاری کیسی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو بھی رپورٹ ہو تم نے یعنی کہ بنی اسرائیل میں آ کر جو ہے کسی کو نہیں بتانا، اور ہر قبیلے سے جو بندے لیے گئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر دیکھا کہ قوم عمالقہ وہ تو بہت یعنی کہ قد کاٹ والے لوگ تھے اور بڑے طاقت والے لوگ تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو ان کے مقابلے میں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم اگر لڑنے کے لیے آئے تو مارے جائیں گے، کرش کر دیے جائیں گے، یہ تو بہت بلند قامت اور بہت جو ہے جیسے دیو ہیکل لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا، وہ جب آئے واپس رپورٹ لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر رپورٹ کرنی چاہیے تھی، انہوں نے جا کر اپنے قوم کے افراد کے اندر اس خبر کو پھیلا دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، کمزوری پیدا ہو گئی، وہ قوم کے لوگ جو تھے وہ ڈر گئے، سہم گئے۔ انہوں نے آ کر ایسی پکچر ان کے سامنے پیش کی قوم عمالقہ کی کہ بھائی اگر آپ ان کے مقابلے کے لیے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، یہ تو کھلم کھلا خودکشی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں جو ہے ڈالنا ہے، قوم عمالقہ سے لڑنا۔ تو انہوں نے اس طرح سے وہ تصویر کشی کی کہ وہ سب ڈر گئے اور سہم گئے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ان کو بتاتے، پھر وہ جو بہتر سمجھتے اس کے مطابق فیصلہ کرتے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ جا کر قوم کو بتا دیا، اور قوم جو ہے وہ لڑنے سے یعنی بھاگ گئی، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تب انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں خودکشی کرنے جا رہے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے۔ اب بس میں نے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ خبر جب کوئی آتی ہے تو یہ جو ہے کیا کرتے ہیں، یہ پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو شہرت دینے کی بجائے، اس کو پھیلانے کی بجائے اسے رسول اور اپنے میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی طرف لوٹا دیتے، یعنی جو تمہیں لیڈ کر رہے ہیں، جو تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں، جو تمہارے سربراہ ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، اگر فوج ہے تو جو تمہارا سپہ سالار ہے، اگر تم رعایا ہو تو جو تمہارا حکمران ہے، اگر تم قبیلے کے افراد ہو تو جو تمہارے قبیلے کا سردار ہے، یعنی اس کو جو ہے آپ اس یعنی کہ بات کو اس کی طرف لوٹا دیتے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ تو جب آپ اس خبر کو وہ صحیح ہے غلط ہے یہ ویریفائی کرنا پھر ان کا کام ہے، آپ عوام کے اندر، عام ماس کے اندر، عام پبلک کے اندر اس بات کو کرنے کی بجائے آپ جو مقتدر لوگ ہیں، اولو الامر لوگ ہیں، اور رسول سے بڑھ کر اولو الامر کون ہوگا، اگر نبی اس وقت موجود ہے تو اس تک وہ بات پہنچائیں تاکہ وہ اس خبر کا نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر سکیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ تو یہ تو اللہ کا تم پر فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فضل بھی قرار دیا اور اپنی رحمت بھی قرار دی، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ شیطان کی پیروی سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچے ہوئے تھے۔ اب بس میں نے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا فضل بھی قرار دیا اور اپنی رحمت بھی قرار دیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل میں سے سب سے بڑا فضل ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے تو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ نعمت جس پر اللہ نے
احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے مومنین پر احسان جتلایا کہ میرا تم پر جو ہے احسان ہے. مومنوں تم پر احسان ہے کہ تم میں سے جو ہے میں نے اپنا نبی تمہاری طرف مبعوث کیا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ سب سے بڑی نعمت ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا. تو جب اللہ کی ہر نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے, جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے, جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اس پر ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں. اور شکر کا سب سے زیادہ حق جو ہے کس دن بنتا ہے؟ ویسے تو سارا سال شکر ادا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, لیکن خاص طور پر جس دن اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کی ہو, وہ دن جو ہے جس دن اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہو, اس نعمت کے عطا ہونے والے دن پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, وہ نعمت ہمیں کب ملی؟ 12 ربیع الاول. کیا جمہور کی رائے یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی, یعنی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں 12 ربیع الاول کو ملی. تو اس دن ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور پیدائش کی خوشی منا کر در حقیقت اللہ کی اس سب سے بڑی نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جس پر تو وہ نعمت ہے وہ شکر ادا کرے, جس پر بھئی وہی کرے گا نا جس کو وہ نعمت ملی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے علی المؤمنین کا لفظ استعمال کیا, مومنین پر احسان ہے. تو جو مومن ہیں وہ اس نعمت کے حاصل ہونے پر اور جس دن وہ نعمت حاصل ہوئی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانتے ہیں, بلکہ اس نعمت کے حاصل ہونے والے دن پر اللہ کی اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. اب بس میں گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں پر فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب جو ہے شیطان کی پیروی کرنے لگتے. آلریڈی کر رہے تھے نا. کیا تھا؟ بتوں کی پیروی کر رہے تھے. تو شیطان کی پیروی نہیں تھی. جب وہ بتوں کو پوچھتے تھے, سورج کی پرستش کرتے تھے, مظاہر فطرت کی پرستش کرتے تھے, تو یہ کس کی پیروی تھی؟ یہ اللہ کی پیروی تھی یا شیطان کی پیروی تھی؟ اس کام پر اللہ نے تو نہیں لگایا تھا. اللہ نے تو کہا تھا کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے. تو انہوں نے 365 جو ہے بت خانے کعبہ کے اندر بنا کر لگائے ہوئے تھے, سجائے ہوئے تھے. تو کس کی آلریڈی پیروی کر رہے تھے؟ شیطان کی پیروی کر رہے تھے. تو اللہ فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ان کے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حضور کی شکل میں آئی, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بت پرستی سے نجات عطا فرما دی. تو وہ شیطان کی پیروی کر رہے تھے, ان نبی کے آنے کی وجہ سے, اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کے آنے کی وجہ سے وہ شیطان کی پیروی سے ہٹ گئے, باز آ گئے اور اللہ کی پیروی کرنے لگے, اس کے نبی کی پیروی کرنے لگے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگے. یہ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ. اب دیکھیں پیچھے وہ جو ہے آپ دیکھیں آیتیں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جو تمہیں پکارتے ہیں, جو غریب ہیں, پیچھے پڑھا ہے نا, وہ تمہیں پکارتے ہیں کہ جو کمزور مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, وہ پکارتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اب یہ جو ہے دعا کی تھی نا اللہ سے انہوں نے, کیا کہ اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارزار مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے. یہ پچھلے آیت میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. یہ اللہ سے وہ مظلوم دعا کر رہے ہیں, وہ فلسطین کے کشمیر کے لوگ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمارا جو ہے کوئی کارساز بنا دے, کوئی مددگار بنا دے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں میں سے ہی مددگار بناتا ہے نا, وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے.
جب اللہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی مدد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب ارشاد فرما رہا ہے، وہ مکہ کے لوگ پکار رہے تھے، وہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اور اللہ کو اپنی دعاؤں میں جو پکار رہے تھے، مدد کے لیے جو ہے پکار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے مدینے میں آ کر جہاد کو فرض کیا. وہ فرمایا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، پس محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اپنے دفاع میں جہاد کیجئے. آپ کو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ مکی جو 13 سالہ زندگی تھی اس میں مسلمانوں کو دفاعی یعنی کہ مقصد کے لیے بھی جہاد کرنے یا اپنے ڈیفنس کی اجازت نہیں تھی، دفاع کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اب آ کر جو ہے اللہ رب العزت مدینے میں جب استحکام، معاشی استحکام بھی ہو گیا، سیاسی استحکام بھی ہو گیا، مدینے کے اندر ایک اسلامی ریاست کا یعنی کہ آغاز بھی ہو گیا، تو اب اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اپنے دفاع میں جو ہے، یہ نہیں کہا کہ چڑھ دوڑیں کسی کے اوپر، اپنے دفاع کے اندر جہاد کیجئے. لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، آپ کو اپنی جان کے سوا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، کسی اور کے لیے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، ہر شخص اپنی جان کا ذمہ دار ہے. دوسرا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے. اگر اللہ نے جو ہے مثال آپ کہیں کہ جی سارے نماز نہیں پڑھتے تھے تو میں نے بھی نماز نہیں پڑھی، یہ کوئی عذر ہے، یہ کوئی ایکسکیوز ہے. سارے وہ کام کر رہے تھے تو میں نے بھی وہ کام کر لیا، یہ کوئی ایکسکیوز ہے. ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دے، ہر شخص اپنے اعمال کے لیے اکاؤنٹیبل اور رسپانسیبل ٹھہرایا جائے گا. اس لیے جو ہے اپنے اعمال کی انسان کو فکر کرے کہ میں جو ہے وہ اپنے سیدھے راستے پر رکھوں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر لانے کے لیے جدوجہد کرتا رہوں. کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہیں آئے، آپ نے اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن آپ جو ہے اپنے اعمال کے تو جواب دہ ہیں نا. تو اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا. وحرد المؤمنین، اور آپ مسلمانوں کو ابھاریں، یعنی کہ جو جا رہے ہیں، جو انویڈر ہیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے آپ مسلمانوں کو انسائٹ کریں، ارج کریں، پرووک کریں، ابھاریں ان کو. تو اس سے پتہ لگا کہ ایک قائد کا، ایک لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو جگائے، اٹھائے، غفلت کی نیند سے ان کو جو ہے بیدار کرے. یہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے، یہ نبیوں کا بھی کام تھا، رسولوں کا کام تھا. اور آج جو بھی جو ہے قیادت کا اور لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر قوم کے اندر احساس نہیں ہے تو ان کے اندر احساس پیدا کیا جائے. قوم اگر غافل ہے تو ان کو، ان کے شعور کو بیدار کیا جائے. یہ قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے قائدین کیا کرتے ہیں، قوم پہلے غافل ہے اس کو مزید جو ہے تھپکیاں دے دے کر سلاتے ہیں، سوئے رہو، کیونکہ تم سوتے رہو گے تو ہمارا کام چلتا رہے گا. جس دن یہ جاگ گئے، یہ شیر جاگ گئے ہیں، تو پھر ہم جیسے لوگوں کو کون حکمران بنائے گا؟ ہم جیسے لوگوں کی قیادت اور سیادت کو کون تسلیم کرے گا؟ اس لیے جو کرپٹ اور بدکردار حکمران ہیں، عیاش حکمران ہیں، دین سے دور، اسلام سے دور حکمران ہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ قوم جاگے. ان کی بھلائی تو اسی میں ہے، ان کے اقتدار اور سلطنت کا تحفظ اس میں ہے کہ قوم سوتی رہے، خواب غفلت. بس 5 سال بعد ایک مرتبہ اٹھے، اتنی اٹھے کہ وہ ہمیں آ کر صندوقچی میں ووٹ ہمارے لیے ڈال دے، بس اس کے بعد پھر گھر جا کر سوئے رہے. پھر ہمیں ہے بس ووٹ کو عزت دو. اس دن جو ہے ووٹ کو عزت دو، گھروں سے نکلو، ہمیں ووٹ دو، اور جا کر پھر 5 سال کے لیے سو جاؤ. پھر ہم جو بھی کرتے رہیں ہمیں آ کر جو ہے پوچھو مت. یہ جو تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ابھارو، اکساؤ، میں کہ شرپسندوں کے خلاف جہاد کے لیے. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے. اگر تم جو ہے کھڑے ہو جاؤ تو یہ کوئی یعنی کہ بڑی بات نہیں ہے, کوئی عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا جو جنگی زور ہے اس کو توڑ دے. یہ اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے کہ وہ کمزوروں کو جو ہے طاقتوروں پر مسلط کر دے. یہ اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے کہ وہ تعداد میں کم لوگوں کو زیادہ لوگوں پر جو ہے فتح عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے مناظر جو ہے دکھائے ہیں, تاریخ اسلام بھری پڑی ہے. غزوہ بدر دیکھ لیں آپ, 313 ہے, 1000 مد مقابل ہے, 3 ٹائم زیادہ ہیں. جنگ احد ہے, ادھر 1000 ہیں جس میں سے 300 جو ہے منافق چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں, 700 رہ جاتے ہیں, ادھر 3000 ہیں. تو یہ جو ہے مناظر اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بے شمار موقعوں پر جو ہے دکھائے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کریں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کا جنگی زور توڑ سکتا ہے. ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ 11 دن میں جنگی زور ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ بولے نا. کیا تھا؟ ایک مسیح کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک گائیڈڈ میزائل کے نشانے کو ضائع فرما دے اور ایک ان گائیڈڈ میزائل جا کر نشانے پر لگ جائے, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب سمجھ رہے نا, بات یہ ہے کہ ایک عزم کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں بندہ نکلے تو صحیح نا. ماشاءاللہ مسلمان ملکوں نے بھی اس مرتبہ تھوڑی سی ہمت کی, کچھ UN نے کی, کچھ جو ہے جنرل کونسل نے کی. تو اس طرح سے مل جل کر, کچھ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا اس کے اندر رول رہا, سب نے مل جل کر ایک بہت بڑا پریشر میرے کہ اسرائیل کے اوپر اور اس پر جو قائم کر دیا. ویسے کہ دیکھیں مسلمان جو ہے, میں آپ کو عرض کروں, ہم بیسیکلی مسلمان اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں, ہم دنیا میں کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں. مسلمان دنیا میں کسی کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جیو اور جینے دو, لیو اینڈ لیٹ لیو. ٹھیک ہے نا, یہ اسلام کی جو ہے تعلیمات ہے. مطالبہ کیا ہے کہ بھی فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست دی جائے. ٹھیک ہے نا, ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے, ان کا اپنا دفاع ہو, ان کی اپنی کرنسی ہو, ان کی اپنی اکانومی ہو, ان کے پوری دنیا کے ساتھ اپنے انڈیپینڈنٹ تعلقات ہوں, کوئی ان کا محاصرہ نہ کرے, ان کو ایک بالکل انڈیپینڈنٹلی جو ہے جس طرح ایک کنٹری ہوتا ہے اس طرح سے ان کو رہنے کی اجازت دی جائے. اسرائیل کی ریاست ہے, وہ اپنی جگہ رہے. ہم اس کو تو نہیں مسلمان کہتے کہ جس کو جو ہے ختم کر دیا جائے. اب بن گئی ہے تو وہ اپنی حدود کے اندر رہیں, اپنی لمٹ کے اندر رہیں اور اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کریں. مسلمانوں کو عزت اور آبرو کے ساتھ جینے دیں, خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. یہ ہے مطالبہ. اب اس میں بتائیے ہیٹریڈ کہاں ہے, اینٹی سیمیٹزم کہاں ہے؟ یعنی آپ جو ہے مظلوموں کے لیے اگر حقوق مانگ رہے ہیں تو یہ اینٹی سیمیٹزم تو نہیں ہے نا. یہ تو UN بھی کہتی ہے, اقوام متحدہ بھی کہتی ہے, ہیومن رائٹس کا چارٹر بھی کہتا ہے کہ جہاں پر آپریشن ہو رہا ہو, ظلم ہو رہا ہو, اگریشن ہو رہی ہو, تو اس کو جو ہے اس ظلم کو روکنا چاہیے. اب وہ پاس کیا ہے نا, پاکستان نے جو ایک ریزولوشن پیش کی تھی کہ وار کرائمز کی تحقیق, انویسٹیگیشن ہو, کہ اس کے اندر جو ہے اسرائیل نے وار کرائم جو ہے وہ کمٹ کیے ہیں. اب اس کی تحقیق ہوگی, دیکھیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن پہلی مرتبہ اتنی ہمت اور جرت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ بھی سامنے آیا ہے. یہ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اللہ اکبر, عسى اللہ ان یکف باس الذین واللہ اشد باسا واشد تنکیلا. اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے. اللہ کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے. وہ اشد تنکیلا, اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے, سیدھے راستے کے اوپر آ جائے, لیکن اس مہلت کو یعنی اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے غافل ہے.
یا وہ ہماری گرفت کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے غالب ہے. اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت شدید ہے. اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. تو اول تو اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے, لیکن جب قومیں سنبھلتی نہیں ہیں, افراد سنبھلتے نہیں ہیں اور وہ اس مہلت کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی جب گرفت ہوتی ہے اور گرفت ہوتی ہے تو وہ پھر بہت سخت ہوتی ہے. فرعون کو کتنے موقع دیے اللہ تعالیٰ نے, بار بار جو ہے وہ معافی مانگتا رہا اور اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا رہا, اس عذاب سے اس کو نجات عطا فرماتا رہا. پھر طاعون کی جب وبا آئی, رجز کی بیماری آئی, تو فرعون نے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ تم اپنے رب سے جو ہے دعا کرو کہ اگر وہ ہم سے جو ہے وَإِذَا كَشَفْنَا عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ بِهِ کہ اگر وہ ہم سے اس رجز کو جو ہے وہ دور کر دے گا, اس بیماری کو ہم سے دور کر دے گا, تو ہم ضرور بضرور جو ہے تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے. لیکن ہوا کیا, جب اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کی بیماری کو دور کر دیا تو وہ پھر جو اپنے وعدے سے پھر گئے اور اللہ پر جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. اور اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے. کبھی جو ہے خون کا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا, کبھی مینڈکوں کا عذاب بھیجا, کبھی ٹڈی دل کا عذاب بھیجا, طاعون کا عذاب بھیجا, مختلف عذابات. اور ہر مرتبہ فرعون یہ کہتا تھا کہ اس مرتبہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما دے تو میں تمہارے رب کو مان لوں گا. نہیں مانا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے, اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. فرعون جیسے بندے جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کتنی ڈھیل دی کہ وہ سمجھ جائے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان سے جو ہے جا کر قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی کہ ان کے ساتھ یعنی سافٹ انداز میں بات کرنا, فرعون سے سافٹ انداز میں بات کرنا, نرم بات کرنا کہ شاید یہ سمجھ جائے, شاید اس کو نصیحت آ جائے, شاید یہ ڈر جائے. تو آپ دیکھیں کہ اپنے نبی کو, رسول کو اللہ تعالیٰ جو بھیج رہا ہے اس شخص کے پاس جو زمین کے اوپر خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا درست گفتگو نہ کرنا, بدتمیزی کے ساتھ نہ بولنا, سخت الفاظ نہ استعمال کرنا, نرم زبان کے ساتھ گفتگو کرنا. ہو سکتا ہے کہ تو اس سے پتہ کیا لگا کہ نرمی سے تو لوگوں کے دل تبدیل کیے جا سکتے ہیں. جب آپ نرم بات کرتے ہیں اس سے تو لوگوں کے دل تبدیل کیے جا سکتے ہیں, لیکن آپ کوئی اچھی بات بھی سخت انداز میں اور لٹ مارنے والے انداز میں کریں گے تو وہ بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہوگی وہ اپنا اثر کھو دے گی. اس لیے جب کسی کو نصیحت کریں, جب کسی سے بات کریں تو پولائٹلی کریں, کائنڈلی کریں, اچھے طریقے سے کریں اور انداز ایسا ہو کہ وہ شخص سمجھے کہ یہ مجھے یعنی کہ مجھے نصیحت کر رہا ہے, مجھے میرے بھلے کے لیے یہ بات کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ اللہ کی گرفت بھی سخت ہے اور سزا دینے میں بھی وہ بہت سخت ہے. پھر فرمایا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے. ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سفارش ہم بعض اوقات کہتے ہیں, ہم ہمیشہ جو سفارش کو برے ایسپیکٹ میں لیتے ہیں, جی سفارش بری چیز ہے. اس آیت سے کیا پتہ لگا کہ سفارش مطلقاً بری چیز نہیں ہے. مطلقاً سفارش بری نہیں ہے. سفارش میں بھی اچھی سفارش بھی ہے اور بری سفارش بھی ہے, جائز سفارش بھی ہے اور ناجائز سفارش بھی ہے. کسی اہل کے لیے سفارش بھی ہے, کسی نا اہل کے لیے بھی سفارش ہے. اب دونوں میں آپ فرق کریں گے یا نہیں؟ دونوں کو آپ ایک پلڑے میں کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ ایک نوجوان ہے, کوالیفائڈ ہے, ہنر مند ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اس کی اہلیت قابلیت کے باوجود, اس کی ڈگری کے باوجود نوکری نہیں مل رہی. آپ کے تعلقات تھے,
آپ نے اس کی سفارش کر دی کہ بھئی یہ بچہ ہے، اس کا آپ ٹیسٹ لے لیں، اس کا ایگزام لے لیں، اس کا انٹرویو لے لیں، اگر یہ آپ کے معیار کے اوپر پورا اترے تو ذرا اس کے ساتھ جو ہے مہربانی فرمائے اس کو جاب دے دیں. آپ نے سفارش کر دی اور وہ بچہ اہل تھا، کوالیفائڈ تھا، ڈگری ہولڈر تھا، وہ اس نے اچھا انٹرویو دیا، اچھا ٹیسٹ اس کا ہو گیا، اور آپ کی سفارش کے ساتھ تھی تو اس کو نوکری مل گئی، جگہ مل گئی. اس میں کیا بری بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص جو ہے نیک سفارش کرے، کیونکہ شفاعتن کے ساتھ حسنتن یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے لگائی. شفاعتن اگر مطلق ہوتا تو پھر بات تھی، پہلے کے ساتھ لگایا شفاعتن حسنتن، نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے. اور جو کوئی بری سفارش کرے، اب یہاں پر شفاعتن سیئتن ہے تو مطلق سفارش کی بات نہیں ہو رہی، شفاعتن حسنتن اور شفاعتن سیئتن، اچھی سفارش اور بری سفارش. جس طرح بدعت کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بدعت کے نام سے بہت الرجک ہوتے ہیں، اور جو بھی بدعت کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ دلالہ ہے. حدیث کے الفاظ تو یہی ہے نا. لیکن بدعت کے اندر اچھی بدعت بھی ہے اور بری بدعت بھی ہے. جو اچھی بدعت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آتا ہے من سنّ سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها ومن سنّ سنتن سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بها، کہ فرمایا کہ جو اچھا ایک راستہ ایجاد کرتا ہے، وہ چیز سنت سے، اللہ اور اس کے رسول کی جو قائم کردہ باؤنڈریز ہیں اس سے متصادم نہ ہو، قرآن کے حدیث کے اصولوں سے متصادم نہ ہو، لیکن کوئی ایک نیک جو ہے کام کا آغاز کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اپنی نیچر کے اعتبار سے تو یہ بدعت ہی ہوگی، لیکن یہ بدعت اچھی ہوگی. اور اللہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس بدعت کا جو ایجاد کرنے والا ہے، موجد ہے اس بدعت کا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جو اس راستے پر چلیں گے ان کے عمل کا بھی اس کو ثواب ملے گا. اور اگر کسی نے برا راستہ جو ہے ایجاد کیا تو خود چلا اس راستے پر تو اس کا گناہ ملا، اور اس کے بعد جو اس کو دیکھ کر اس راستے پر چلے تو ان کو بھی اپنے کیے کا جو ہے گناہ ملے گا، لیکن اس کو بھی ملے گا، حصہ اس کا بھی ہے. یعنی یوں سمجھ رہے ہیں جس طرح حابیل اور قابیل تھے، دو بھائی تھے نا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور بنی نوع انسانی کے اندر یہ پہلا قتل تھا. اب دنیا کے اندر جتنے بھی قیامت تک قتل ہوں گے تو جو بھی قاتل ہوگا اس وقت اس قتل مقتول کا کوئی تو قاتل ہوگا نا، امیجیٹ جو فائل ہوگا، اس کو تو اس قتل کا گناہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس قتل کا صدقہ جاریہ اس قابیل کو بھی پہنچے گا. ہر دنیا کے اوپر جو قتل ہو رہا ہے، کیونکہ پہلا قتل وہ قابیل نے کیا تھا، یہ اس راستے کی بنیاد اس نے رکھی تھی، تو جو قتل اس نے کیا اس کا عذاب، اور جتنے دنیا کے اندر قتل قیامت تک کیے جائیں گے ان سب کا عذاب اس کے اوپر آ کر پڑے گا. یہ ہے. تو ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، چاہے بدعت ہے یا نہیں ہے. جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ جو عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی کہ وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، آئسولیشن میں چلے جاتے تھے، سیکلوژن میں چلے جاتے تھے، غاروں میں، پہاڑوں میں، اور وہاں پر بالکل دنیا سے کٹ کر، اور مقصد کیا تھا کہ اس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ بدعت تھی، یہ دین عیسوی میں، شریعت عیسوی میں بدعت تھی. نبتدعوها ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لیں، غاروں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، جنگلوں بیابانوں میں چلے جائیں. ہم نے ان کے اوپر یہ چیز نافذ نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی جو ہے اپنے تئیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا. لیکن اللہ کیا فرمایا فما رعوها حق رعایتها، لیکن وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکے. ہر چیز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا،
اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہ کر سکنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا جنہوں نے کی فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، کہ جنہوں نے جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا ہم نے ان کو اجر عطا فرمایا. تھی وہ بیسیکلی بدعت ہی، ان کی شریعت میں انیشلی وہ چیز نہیں تھی. انہوں نے اللہ کا قرب، اب اللہ کا قرب جو ہے حاصل کرنا اور اس کے لیے جدوجہد کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، مذموم نہیں ہے نا. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک راستہ اڈاپٹ کیا. نیت ان کی ٹھیک تھی، اگر اس کی جو رعایت ہے، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی اگر وہ پورے کر لیتے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا. اب اس بات کو یہاں پر رکھیں. اب تراویح کہا جاتے ہیں کہ تراویح کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح قیام اللیل جو ہے فرمایا. پھر آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2.5 سال کے اندر جماعت کے ساتھ جو ہے نماز تراویح اس طرح سے ادا نہیں کی جاتی رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بھی اول دور میں نہیں ادا کی جاتی رہی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس کو جماعت کے ساتھ کر دیا. اور جب سب لوگ جو ہے نماز تراویح امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے. تو انہوں نے اس بدعت کو اچھا کہا. تو ہر بدعت دلالت نہیں ہے اور ہر بدعت گمراہی نہیں ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے. یہ ویسے جو ہے یہ آگے تو میں نے کہا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. تو شفاعت بھی اسی طریقے سے، شفاعت یعنی کہ ریکمنڈیشن، ٹھیک ہے نا. ریکمنڈیشن جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. اچھی ہوگی تو جو شخص ریکمنڈ کرے گا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے کسی کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے. اب اس کے جاب پر لگنے کی وجہ سے اس کا پورا خاندان جو ہے عزت اور سکھ کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے. ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی. تو یہ سفارش اچھی ہے. اور اگر بری سفارش ہو تو وہ نہیں ہے، تو اس کا پھر گناہ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب کسی وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے. السلام علیکم کہہ کر اگر تمہاری تکریم، یہ تکریم ہے کیونکہ بندہ السلام علیکم کہہ کر تمہارے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، پیس اپون یو، پیس بی آن یو، تو تمہاری تکریم کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو اب تمہارا کیا کام ہے؟ تمہیں اس کا کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو. اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ. اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھیں تو اس نے السلام علیکم کہا تھا، آپ نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا. اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا، آپ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے، تمہاری تکریم کرے، تمہاری جو ہے عزت کرے، تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کی تکریم اور عزت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت دار لوگ ہی کسی کی عزت کرتے ہیں. کیا؟ جو خود صاحب عزت ہوتا ہے وہی کسی کی عزت کرے گا. بے عزت لوگوں کو کسی کی عزت کی فکر نہیں ہوتی، وہ خود بھی بے عزتے ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھی بے عزتی کرنے میں سکون محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی دنیا سے بہت بڑا نرالا کام کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اخلاق سکھا رہا ہے، ہماری روحانی تربیت فرما رہا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشاء السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ. افشاء السلام جو ہے یہ سلام کو پھیلانا، یہ محبت کو بڑھاتا ہے. جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے،
اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور تکریم پیدا ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے کسی حدیث میں 5 ہیں, کسی میں 6 ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اگر سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب دیا جائے, اس کو چھینک آ جائے, ٹھیک ہے نا, تو وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں. وہ اگر یرحمک اللہ کا جو ہے پھر اس جواب دے یہدیک اللہ کا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کی جائے, بیمار کرسی کی جائے. اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے, اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی یعنی کہ آپ کو دعوت پر بلاتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. یہ بھی دیکھیں نا, آپ کی کوئی دعوت آپ کو دے رہا ہے کہ آئیں جی کھانا میرے ساتھ کھائیے گا, اور آپ کہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. وہ بندہ اپنا منہ لے کر رہ جائے گا کہ یار میں نے کتنی محبت کے ساتھ دعوت دی تھی. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ دعوت قبول کریں, کبھی دعوت دے بھی دیا کریں. یہ میوچول ہے, یعنی کہ ہر ایک کے لیے ہے کہ دعوت قبول بھی کرو اور دعوت دو بھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتیں ہیں. آپ دعوت پر بلایا بھی کرتے تھے اور دعوت پر جایا بھی کرتے تھے. اسی لیے تو وہ قرآن پاک کی وہ آیت آئی نا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کہا کہ جب تمہیں وَإِذَا دُعِيتُمْ کہ جب تمہیں دعوت دی جائے, کھانے کے لیے بلایا جائے, تو تم جو ہے کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر بیٹھ کر یعنی کہ بات کو طول نہ دیا کرو, اس سے میرے محبوب کے دل پر بوجھ آتا ہے. وہ تو یعنی کہ شرم اور حیا کی وجہ سے تم سے نہیں کہیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ جب تمہیں دعوت پر میرے نبی بلائیں تو تم جایا کرو, کھانا کھایا کرو, اور ضروری باتیں کرنے کے بعد ڈسپرس ہو جایا کرو. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلایا کرتے تھے, تو یہ آیت نازل ہوئی نا, وَإِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعوت پر بلانا بھی ہے اور دعوت قبول کر کے لوگوں کے گھروں میں جانا بھی ہے. یہ دونوں سنتیں. آج ہم نے ایک سنت کو اپنا لیا ہے, کوئی بلاتا ہے تو خوشی خوشی چلے جاتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں دعوت نہیں دیتے, اپنے گھر میں کسی کو نہیں بلاتے. بھئی زیادہ نہیں, بلا کر ایک کپ چائے پلا دو. ہاں جی, کرونا نہیں, آج کل تو کرونا ہے, لیکن یہ صدیوں سے تو کرونا نہیں ہے. میں 16 سال حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, 16 سال 17 سال مجھے برمنگھم میں ہو گئے کہ میں یعنی کہ بڑے قریبی ہمارے دوست بھی ہیں سارا کچھ, میں آج کے دن تک ان کے گھر میں قدم تک نہیں رکھا, ایک کپ چائے کی پیالی تک نہیں پی. مجبوریاں ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کیا ہے کہ یہ ایک سنت ہے, دعوت دینا, دعوت کو قبول کرنا, گھر بلانا, دوسروں کے گھروں میں جانا. اس سے کیا ہوتا ہے, محبت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ جو اگر السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ بھی السلام علیکم کہہ کر اس کو فارغ کر دیں. نہیں, اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دیں. اور ردوہا, فرمایا کہ یا پھر یہ کہ کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو. یہ تو اس کا سب سے کم حق ہے کہ جتنا اس نے کہا ہے اتنا ہی لوٹا دو, یہ تو منیمم ہے. لیکن اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے بہتر انداز میں جواب دو. بعض لوگ تو جو کوئی سلام کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ ان کو سنائی نہ دیا ہو, اور وہ اس طرح سے بھی ممکن ہے, ٹھیک ہے نا, کہ سنائی نہیں دیا, وہ تو ایک ایکسکیوز ہو گیا, شک کا فائدہ ہو گیا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو سلام کیا بھی جائے تو اس کا جواب نہیں دیتے. یہ تو بد اخلاقی کی جو ہے انتہا ہے, بد اخلاقی کی معراج ہے کہ ایک شخص آپ کو سلام دے رہا ہے, سلام کر رہا ہے, اور آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. یہ تو بد اخلاقی ہے, بد خلقی ہے. تو دین ایسے جو ہے اخلاق کی اجازت نہیں دیتا. تو فرما دیا کہ اگر زیادہ بہتر انداز میں جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم ویسے جواب دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ جو ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. تمہاری ان باتوں پر بھی حساب ہوگا کہ کس نے جو سلام کیا تھا, کس کا تم نے جواب دیا تھا, کس کا جواب نہیں دیا تھا, کس کو اچھا دیا تھا, کس کو اچھا نہیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر بھی حساب لینے والا ہے. اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا کرو. نیکی یہ نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑی مسجد بنا دیں تو یہی نیکی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قول معروف,
وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، کہ ایک اچھا جو ہے قول اور کسی کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر دینا، یہ اس یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے جس کے بعد تم لوگوں کو تکلیف دو اور احسان جتلاؤ۔ اگر یہی کام کرنا ہے، کسی کو دے کر جو ہے اذیت پہنچانی ہے اور احسان جتلانا ہے، تو پھر جو ہے ایسے دینے سے بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات ہی منہ سے نکال دو۔ پھر اللہ رب العزت شاہ فرماتا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، صرف وہی جو ہے مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ مت سمجھتے رہنا کہ جو تم یہ کام کر رہے ہو یہ کام بس یہیں پر کر کے یہیں پر ختم ہو جائیں گے اور اس کا کوئی لین دین نہیں ہوگا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں تم سے ضرور 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 پوچھا جائے گا، سوالات ہوں گے، اور جب تک ان کے جوابات نہیں دیے جائیں گے اور کلیئرنس نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ آج کی جو ہماری نشست ہے قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 87 کے اوپر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آیت نمبر 88 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔